الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ سیدہ کونین کی خاتون جنت فاطمہ، آپ کی اونچی بہت ہے شان و عظمت فاطمہ۔ آپ کی تعریف کرنا ہے سند ایمان کی، آپ کی تعریف کرنا ہے سند ایمان کی۔ سرکار نے خود کی ہے مدد، سرکار نے کی آپ کی سرکار نے خود کی ہے مدد فاطمہ۔ ہے یقین ہم کو یہ سرکار خوش ہو جائیں گے، کر رہے ہیں آپ کا جشن ولادت فاطمہ۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، محبان اولیاء اللہ برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت بنت رسول اللہ سیدہ کائنات زاہدہ عابدہ راضیہ مرضیہ طاہرہ طیبہ محدثہ سیدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے یہ جشن ولادت پاک سید کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت میں ہم حاضر ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، وہ گھرانہ جس گھرانے کا ساری کائنات میں کوئی جواب نہیں۔
اس گھرانے میں سید کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آنکھ کھولی۔ وہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ وہ گھرانہ وجہ تخلیق کائنات، باعث کون و مکان، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، افضل الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء، اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا و ماوا ملجا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی گھرانہ ہے ہی نہیں۔ ساری کائنات میں یہ گھرانے کا کوئی جواب لا بھی نہیں سکتا۔ اس گھرانے میں سے تعلق رکھتی ہیں سید کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کی جو سعادت حاصل کر رہے ہیں، آپ اس پر یقین رکھیے کہ ان کا نام لینا ہی، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہی لینا ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کس باپ کی، کس والد محترم کی بیٹی ہے؟ کوئی ہے دوسرا ایسا کوئی لا سکتے ایسا جواب؟ ہاں، صرف ان کا نام ہی جپ لینا، ان کا نام لے لینا، رحمت بھی ملے گی، عبادت بھی ہو جائے گی اور ایمان کی دلیل بھی ہو جائے گی، نجات بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر آپ کی والدہ محترمہ اماں جان کون ہے؟ ملکہ عرب، سارا عرب تجارت میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکا۔ اتنی مالدار، اتنی پیسے والی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب نہ مال میں کوئی مقابل آ سکتا ہے، نہ گھرانے میں کوئی آ سکتا ہے، نہ تقوی میں آ سکتا ہے، نہ طہارت میں آ سکتا ہے، نہ نظافت میں آ سکتا ہے، نہ بلندی میں آ سکتا ہے، نہ رفتوں میں آ سکتا ہے۔ ساری رفتیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے بڑی رفت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ تو اب ہم خوش نصیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے آپ لوگ تبرک کھاتے رہیے، منہ سے تبرک کھائیے، کان سے میرا بیان سنیے۔ چونکہ وقت نہیں رہتا اس لیے ہم تبرک پہلے پیش کر دے رہے ہیں۔ تو حضرت سیدہ کائنات بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کون ہیں؟ لوگ ابھی سے بول رہے ہیں کہ ہم کو اجمیر شریف جانا ہے، اجمیر شریف جانا ہے، اجمیر شریف جانا ہے، اجمیر شریف جانا ہے۔ کس کو خواہش ہے کہ ہم بغداد شریف جائیں گے، بغداد شریف جائیں گے، اللہ سب کو لے جائے۔ مگر یہ بغداد شریف کی عظمت کس سے ہے؟ یہ اجمیر شریف کی عظمت کس سے ہے؟ یہ اجمیر کے خواجہ کون ہیں؟ بغداد کے راجہ کون ہیں؟ اجمیر والے خواجہ بھی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، بغداد والے غوث بھی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں۔ ان کی درگاہیں اتنی چمک رہی ہیں تو یہ صدقہ ہے حضرت فاطمۃ الزہرا کا۔ ولایت جس کے گھر سے نکلتی ہے، جس پر سید فاطمۃ الزہرا نظر ڈال دیں وہ ولی کامل ہو جائے۔ اس لیے غوث اعظم بھی ان کی ذات پر ناز کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی ان کی ذات پر ناز کرتے ہیں، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی والے بابا بھی ناز کرتے ہیں۔ ہر بزرگ یہی کہتا ہے کہ اگر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قدموں کی خاک مل جائے
تو ہمارے لیے سرما ہو جائے. اتنی بڑی ذات والا صفات سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے کی ہے. مخدومہ کائنات ہے, سید کائنات ہے, اور ساری عورتوں میں اعلیٰ و ارفع ہے. اس لیے سرکار نے آپ کو فرمایا سیدان سید النساء فی العالمین, سارے عالمین کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. وہ ذکر پاک ہو رہا ہے یہاں پر, ان کی ولادت منا رہے ہیں. اب اس سے بڑھ کر سالگرہ کس کی منائیں گے؟ ساری سالگرہ ہیں اس سالگرہ پہ قربان. اس لیے ہم اہل سنت جماعت کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا تعلق, ہماری نسبت سیدہ کے دامن سے وابستہ ہے, ان سے وابستہ رہنا چاہیے. اس لیے نمازوں میں ہم جب درود آل پر بھیجتے ہیں تو پھر وہ آل کون ہے, کس کی وجہ سے آل بنی؟ وہ سیدہ کی وجہ سے. معافی چاہتا ہوں میں. سیدہ کی شان و عظمت کا ہم اندازہ لگا نہیں سکتے, جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے. ایک وقت واقعہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ رکھو, سیدہ کی شان کا اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے دریافت کیا کہ عورت کے لیے بہتر کام کون سا ہے. پورے مرد حضرات کان کھول کے سنیے, عورتوں کو پہنچائیے یہ بات. سرکار نے پوچھا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ گھر کام کرنا, بچوں کو دیکھنا, بہرکہ جو بھی. جو بھی صحابہ اکرام کو جواب دینا تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا. مولا علی اس محفل سے اٹھ کے گئے اور سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا, فاطمہ سرکار یہ سوال کر رہے ہیں عورت کے لیے بہتر کام کیا ہے, تو اس کا جواب کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے بہتر کام یہ ہے کہ عورت کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم عورت کو نہ دیکھے. جب یہ بات مولا علی مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو سرکار نے کہا اے علی یہ جواب کہاں سے لائے؟ تو حضرت مولا علی نے عرض کیا حضور میں کچھ دیر کے لیے گھر گیا اور سیدہ سے یہ سوال کا جواب لے آیا تو سرکار نے اس وقت فرمایا یہ جواب صرف فاطمہ ہی دے سکتی ہے. اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ ہو فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. تو سرکار کی لخت جگر
سرکار کی جان، سرکار کی جسم کا حصہ، اور وہ یہ فرما رہی ہیں کہ عورت کے لیے بہتر کام وہ ہے کہ عورت کو کوئی غیر مرد، غیر محرم نہ دیکھے، اور عورت کسی غیر محرم اور غیر مرد کو نہ دیکھے۔ میں یہ اس بات اس لیے سنا رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آج کل ہمارا ماحول، ہمارا گھر، ہمارے طور طریقے کیا ہو گئے ہیں؟ ہم عورتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کو بے حیا بنا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا تو وہ حیا کی پیکر ہے کہ ان کے چہرے کو، ان کے بالوں کو چاند اور سورج بھی نہیں دیکھ سکے، اتنی حیادار تھی۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی پردے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، جو ساری عورتوں کی سردار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، آپ یہ نقطہ سمجھیے، آپ جو ساری عورتوں کی سردار ہے، جس کو سرکار نے فرمایا جنت کی سردار۔ ایک مرتبہ سرکار نے پوچھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، کیا فاطمہ تم اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ کیا بڑا انعام ہے۔ ابھی یہاں اعلان کیا جا رہا ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ فاطمہ جنت کی نہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جن کو جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی، جو سارے عالمین کی عورتوں سے بہتر و افضل ہے، وہ پردے کو پسند کرتے ہیں۔ تو آج کل کے یہ سڑے لوگ کیا خواتین کا حقوق دیں گے؟ پردے کی عظمت معلوم ہو گئی۔ پردہ جب حضرت فاطمہ کو پسند ہے تو ہر عورت کو چاہیے کہ پردے پہ قربان ہو جائے، کیونکہ اس عظمت والی خاتون نے، اس رفت والی خاتون نے، اس مرتبے والی خاتون نے، اس فضیلت والی خاتون نے پردے کو پسند فرمایا ہے۔ تو پھر پردے کی کتنی بلند عظمت ہے کہ پردے ہی سے عورت کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسلام نے پردے کو رکھا ہے، کیونکہ خاتون جنت عمل کر کے بتا دیا۔ اب تو آپ اپنی عورتوں کو سمجھائیے پردے کی کیا اہمیت ہے۔ عورتیں بناؤ سنگار کر کے، جسم پہ معمولی کپڑے پہن کے، ہاں برقع بھی پہننے تو شاندار پہننے، کہ کسی نہ کسی طرح کسی کی نظر پڑ جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ غیر محرم کی اس میں نظر نہ پڑے اور وہ غیر محرم کو نہ دیکھے، اسی کی شان ہے عورت کی، یہی شان عورت کی ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ آج کے دور میں جو بے حیائی، بے شرمی، بے راروی، اور کس طرح عورتوں کو بازاروں میں لایا جا رہا ہے، کس طرح عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کی اگر عظمت کی حفاظت ہو سکتی ہے، عورتوں کے حقوق کی اگر حفاظت ہو سکتی ہے، عورتوں کے طور طریقوں کی اگر حفاظت ہو سکتی ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی سیرت پڑھیے، آپ کی سیرت بتائیے کہ عورت کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جلسہ رکھنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ آج جو بے شرمی، بے حیائی، اور جس طرح ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ماڈرن اسلام لائیں گے، ہم کو ماڈرن اسلام نہیں چاہیے، ہم کو فاطمہ الزہرا کا اسلام چاہیے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو یہ تربیت فرمائی۔ اب ان سے بڑھ کر گھر کہاں کا ہوگا، ان سے بڑھ کر علم کہاں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہم یہ یونیورسٹی میں پڑھے، ہماری بیٹی یہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، ہماری بیٹی لیکچرار ہے، ہماری بیٹی ڈاکٹر ہے، ہماری بیٹی ایڈوکیٹ ہے، ہماری بیٹی وہ ہے، ہماری بیٹی یہ ہے۔ تو سرکار کی بیٹی کہاں پڑھی ہے؟ جہاں سے قرآن کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر قرآن کا نزول ہوتا ہے،
جہاں وحی نازل ہوتی ہے، جہاں رسول اللہ انبیاء کے امام موجود ہیں اور علم جہاں سے نکلتا ہے، اس یونیورسٹی میں حضرت فاطمہ الزہرا نے، اس آغوش محمد میں سرکار فاطمہ الزہرا نے علم حاصل کیا ہے۔ اب ان سے بڑھ کر بھی کوئی عالمہ ہو سکتی ہے، ان سے بڑھ کر بھی کوئی فاضلہ ہو سکتی ہے، ان سے بڑھ کر بھی کوئی علم و معلومات والی ہو سکتی ہے۔ تو جب وہ شرم و حیا کو پسند کرتے ہیں تو پھر آج کل کی عورتوں کو پردے سے کیوں آ رہے، کیوں غیروں کے سامنے اسلام کو رسوا کر رہے ہیں؟ اسلام جو نظام پردہ دیا ہے اس کو فاطمہ نے اس کی لاج رکھ کے بتائی ہے کہ عورت کی اگر عزت بڑھتی ہے تو پردے اور نقاب سے بڑھتی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے، آج کا میسج حضرت فاطمہ یہ دے رہی ہے۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا سے واقف ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا اسلام کی کیسی کیسی خدمت کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب کفاران مکہ سرکار کو ستاتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا جواب دیتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہ کارنامہ انجام دیا، ابھی چھوٹی عمر ہے سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، ابھی چھوٹی سی عمر ہے۔ ایک دشمن ازلی نے سرکار دو عالم کعبے کے پاس نماز ادا کر رہے ہیں، ایسے میں ایک دشمن ازلی آیا اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی، جسے ہم پھیر بوٹی کہتے ہیں نا، اوجھڑی بڑی وزن ہوتی ہے، پورا سامان، سرکار سجدے میں ہے، اس نے آ کر آپ کی پشت مبارک پر وہ اوجھڑی رکھ دی وزندہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو معلوم ہوا چھوٹی سی عمر ہے ابھی، آپ دوڑتی بھی گھر سے گئی اور اپنے ہاتھوں سے اتنی وزندار اوجھڑی نکالی، سرکار کے پشت مبارک کو صاف کیا۔ اتنی محبت۔ جب احد کا معرکہ ہوا، یہ بھی سننے کی بات ہے، حضرت فاطمہ اپنے والد محترم سے کیسی محبت کرتی تھی، کس طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول پاک پر جانثاری کرتی تھی کہ جب احد کا معرکہ ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حملہ کیا گیا ہے، سرکار کے دندان شریف شہید ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ مدینے سے احد کی طرف چلی، دوڑتی ہوئی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوح مقدس کو صاف کیا اور ٹاٹ کو جلا کے، بوریے کو جلا کر اس کی راکھ آپ کے زخموں پہ رکھی۔ اتنی محبت فرماتی تھی سرکار دو عالم سے اور اتنی خدمت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، حضرت فاطمہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حضرت فاطمہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، اب انداز ملاحظہ کیجئے حضرت فاطمہ کی شان ہم کیا بیان کریں گے، جس کی شان اللہ بیان کرے، جس کی شان رسول اللہ بیان کرے۔ سرکار دیکھیے کس طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا لحاظ پاس و خیال کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی حضرت سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سرکار کے دربار میں حاضر ہوتی، سرکار سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، حضرت فاطمہ کی پیشانی کو چومتے، ہاتھ پکڑ کے لاتے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہماری تمام وہاں سے لے کے آج تک جتنے مومن مسلمان ہیں، ساروں کی جان روح حضرت فاطمہ کے نالے نے پیر پہ قربان، ان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، یاد رکھو آپ۔ وہ رسول اللہ کی شہزادی ہے، وہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام کی بانو ہے، ہاں بیوی محترم ہے، وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے،
اگر اسلام کی خدمت دیکھنا ہے تو کربلا دیکھ لو، کیسی تربیت دی تھی امام حسین علیہ السلام کو۔ آج بھی اسلام زندہ ہے تو امام حسین کی خون کی گرمی ہے، اور یہ گرمی ملی ہے تو فاطمہ الزہرا کے صدقے میں ملی ہے۔ اور آپ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دولت قدے پہ تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی سرکار کے لیے، سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، سرکار کو ہاتھ سے پکڑتی، اپنی جگہ لا کے بٹھاتی سرکار کو۔ یہ سرکار دو عالم نے امت کے سامنے سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت کر کے بتائی کہ اے مسلمانوں، تم میں ایمان داخلی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم فاطمہ الزہرا سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرو۔ سن لو کان کھول کے۔ میں معافی چاہتا ہوں بھئی، آج کیا ہو گیا، زیادہ کھانسی ہو رہی، مگر یہ اعزاز بھی دیکھنے والا رہے گا قیامت کے دن۔ سرکار نے تو دنیا میں یہ بتا دیا اگر امت کی اب آنکھ کھلی ہے تو فاطمہ پہ قربان ہو جائیں گے۔ یہ تو امت ایسی ہے کہ جنت البقیع میں جن کے روضے مبارک ہیں، جن کے غلام، جن کے شہزادوں کی گنبدیں آج چمک رہی ہیں، اجمیر کی درگاہ کے دیکھو 24 گھنٹے چمکتی ہے، غوث پاک کے درگاہ کو دیکھو کہ 24 گھنٹے چمکتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی درگاہ مزار پاک کو جا کے دیکھیے، خون کے آنسو نکل جا۔ ان یزیدیوں نے، ان نجدیوں نے، ان سعودیوں نے، پلیتوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار اقدس کو بلڈوزر لگا دیا، آپ کے گنبد شریف کو گرا دیا۔ تو بولو ان پلیتوں سے حضرت سیدہ راضی ہوں گے؟ ارے بھائی دل پہ آ کے سوچو، ان کے بیٹے امام حسین کو بولنے والے کربلا میں کئی کو آئے ان سے راضی ہوں گے؟ امام حسین علیہ السلام کے اوپر تنقید کرنے والوں سے راضی ہوں گے؟ مولا علی کو کچھ بھی بول دیے تو راضی ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جس سے راضی ہو جائیں گے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور میری بیٹی جس پہ غضبناک ہو جائے گی اللہ اس پہ غضبناک ہو جائے گا۔ سمجھے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کو راضی کرو اگر اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ اگر سرکارنی، مالکنی، سیدانی، ساری عورتوں کی سردار، خاتون جنت، سید کونین، مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کسی سے ناراض ہو جائیں گے تو کان کھول کے سن لو میری بات، اگر ناراض ہو جائیں گے تو اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، ڈائریکٹ دوزخ میں جائے گا، ڈائریکٹ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، سیدہ کی شان میں ذری گستاخی بیت بھی کرے گا، توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی، مرے گا تو سڑے گا، خبر سے عذاب شروع ہوگا، دوزخ میں ڈائریکٹ جائے گا، نہ رسول کی شفاعت ملے گی نہ فاطمہ کی نظر رحمت ملے گی۔ کیا سمجھیں آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ ابھی پہچان لو؟ اس لیے ہم جشن ولادت پاک سیدہ کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رکھے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ سیدہ کی شان اگر ہم یہاں بیٹھ بھی جاتے ہیں تو میرا یقین، میرا وجدان یہ ہے کہ یہاں خوش ہو کر بیٹھتے ہیں کہ آج جشن ولادت پاک سیدہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی نظر رحمت ہم پر پڑ جائے گی۔ سرکار اتنا چاہتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا، جب سرکار سفر کے لیے جاتے تو پہلے سیدہ کے گھر کو جاتے، پھر جب سفر سے واپس آتے تو سرکار پہلے سرکار جب سفر کو جاتے تو آخر میں سیدہ کے گھر جاتے،
آخر میں، اس کے بعد سفر کو جاتے، پھر جب سفر سے آتے تو پہلے سیدہ کے گھر کو جاتے تھے۔ یہ سرکار کی توقیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرکار اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رو رہی تھی۔ ایسے میں سرکار نے کان میں کچھ کہا تو پہلے تو آپ روئی، پھر بعد میں سرکار نے کان میں کہا، آپ مسکرائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، یہ بھی بات سن لیجئے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ کے مشابہ ہو، چلنے میں، پھرنے میں، مسکرانے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کام کرنے میں، قدم اٹھانے میں، چال چلن، رنگ ڈھنگ میں حضرت سیدہ فاطمہ بالکل سرکار کے مشابہ تھی۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اب لوگ لوگ لڑا رہے ہیں، ارے بھائی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جتنی حدیث حضرت فاطمہ الزہرا کے فضائل میں بیان کی ہے، کسی سے اتنی حدیث مروی ہے نہیں۔ سیدہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا، یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو زیادہ چاہتے تھے؟ تو فوراً سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سلام اللہ علیہا نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو۔ پھر لوگوں نے پوچھا مردوں میں کس کو چاہتے ہیں؟ تو ان کے شوہر مولا علی کو چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ نے یہ بیان کیا، اور آج ہمارے کو بڑھانا کہ حضرت عائشہ یہ ہے، حضرت عائشہ ہے۔ تم اپنی جگہ رکھ لو یہ باتیں، نہ حضرت عائشہ خود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت رکھتے تھے، اور حضرت فاطمہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت رکھتے تھے۔ سرکار نے ایک مرتبہ فرمایا، اے میری بیٹی، کیا تم کی یہ پسند ہے میں جس سے محبت رکھوں تم اس سے محبت رکھے؟ تو سرکار فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، ابا جان انہی سے محبت رکھوں گی جو آپ سے محبت رکھے، آپ جس سے محبت رکھے۔ تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عائشہ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو بھائی یہ جو ہے آپ کے درمیان میں لوگ آ کر آپ کو اہل سنت جماعت کے طریقوں سے ہٹا رہے ہیں، آپ یہاں تشریف لائیے، آپ کو معلوم ہوگا۔ اب شان و عظمت دیکھیے، قیامت میں دیکھنے کی ہوگی۔ سرکار نے تو دنیا میں بتا دیا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئے تو سرکار نے قیام فرمایا، مسکرایا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور اب ہاتھ پکڑ کر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اپنی جگہ پر بٹھا کر ساری کائنات والوں کو یہ عظمت دے دی، بتا دیا ساری امت کو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کیا ہے سمجھو۔ لیکن کل اللہ بھی بتائے گا کہ رسول کی بیٹی کی عظمت اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ کل اعلان ہوگا بڑی قیامت میں کہ اے لوگوں، اپنے سر جھکا لو، نظریں نیچی کر لو، آنکھیں بند کر لو۔ یہ صرف کسی کے لیے نہیں ہے، کسی عورت کے لیے نہیں ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے تو کس کے لیے ہو رہا ہے؟ لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، سر جھکا لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسرا سے گزرنے والی ہے۔ اللہ یہ اعزاز دے گا سیدہ کو، ہماری سرکارنی کو، ہماری مالکنی کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ بتاؤ کسی کا یہ اعزاز ہے؟ کسی کا یہ معیار ہے؟ کسی کی یہ بلندی ہے؟ کسی کی یہ رفعت ہے؟ ساری رفعتیں جس کے قدموں پہ قربان ہوتی ہے اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، یہ سرکارنی مالکنی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اعزاز عطا فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے کیسی زندگی گزاری یہ بھی عورتوں کو بتا دو۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہار دیکھا گلے میں، تو وہ پوچھا یہ ہار کہاں سے آیا؟ تو کہا مولا علی نے تحفے میں دیا ہے۔ سرکار نے کہا کہ اے فاطمہ، تم یہ پسند کرو گی کہ لوگ یہ کہیں
کہ رسول اللہ کے گھر والے بھی عیش و عشرت میں مبتلا ہیں. معیار سمجھو، وقت نہیں ہے. ایک ایک چیز سمجھاتا میں حضرت فاطمہ کی. سمجھاؤ اپنی. آج کل کے بیویاں کتنے فرمائشاں کرتے ہیں، کتنا شوہر کو تنگ کرتے ہیں، کتنا جو ہے سسرال کو تنگ کرتے ہیں، کیسا لڑائی جھگڑا ہو رہا معاملی ہے سونے کا. آپ 4 تولے دیتے بول کے 3.5 تولے دیے، لڑائی، طلاق ہو جاری. لیکن یہاں سیدہ حالانکہ جائز ہے. محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک مطابق دوسری شریف پڑھ لیجئے. حضرت سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مرتبہ مقام ہماری عقلوں سے آگے ہے. بس ان کے نام کی مالا جپنا ہی ہمارا کام ہے اور ان کی یاد کرنا. اس لیے تو یہ جلسہ جشن ولادت سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منعقد کیا گیا ہے. آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور میں ہماری اور آپ کی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ سیدہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو رہی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر آپ کا کام نہیں بن رہا ہے آپ سیدہ کا وسیلہ دیجئے، آپ کا کام بن جاتا. کیونکہ سرکار بھی سیدہ کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے. اب ان سے بڑھ کر کسی کی شخصیت نہیں ہے. اور حضرت سیدہ کو کہا جاتا ہے ام ابی، اپنے باپ کی ماں. نے سرکار کی اس طرح خدمت کی کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے. کیونکہ جب حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال پاک ہو گیا تو سرکار کی دیکھ ریکھ بچپن ہی سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کیا اہل بیت، کیا رسول کے گھرانے والوں پر یہ بات کہی جائے کہ یہ بھی عیش و عشرت میں پڑ گئے، تو سیدہ فاطمہ نے فوراً وہ ہار کو اپنے مبارک گردن سے نکالا اور اس کو فوراً بیچا. اس کی جتنی قیمت آئی غلام خریدا اور اس کو آزاد کر دیا. یہ ہے تقویٰ، طہارت، یہ ہے اسلام کا طریقہ. سیدہ فاطمہ الزہرا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. عورتوں کو سکھاؤ آپ لوگ جا کے. آپ عورتوں کی فرمائشیں پڑھیں. آپ لوگ عورتوں کے غلام ہوتے جا رہے ہیں. عورتوں کو سیدہ کے غلام بناؤ، سیدہ کی کنیز بناؤ، سکھاؤ ایسی باتیں. آپ لوگوں میں کچھ شعور وغیرہ ہے کہ نہیں ہے بابا؟ کیسا کام لینا؟ سیدہ کی کتابیں پڑھ کے سناؤ. عورتوں کو بولو سیدہ کے کتاب کا، سیدہ کی سیرت کی مطالعہ کریں تاکہ تم کو شرم آئے کہ اسلام میں کیسا چلنا چاہیے. سیدہ نے کبھی مولا علی سے فرمائش نہیں کی. مولا علی نے جس حال میں رکھا اس میں راضی ہو گئے. کئی واقعات ایسے آپ کو ملیں گے کہ مولا علی، کبھی مولا علی سے آپ نے کچھ نہیں کہا. چکی خود اپنے ہاتھوں سے چلاتی تھی. گٹے پڑ گئے تھے ہاتھوں میں، پانی خود بھرتی تھی. امام حسن حسین کی تربیت فرماتی تھی. گھر کا پورا کام کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ بچہ کل پیدا ہوا، اماں لے کے ٹی وی دیکھ رہی، گھر میں بھجنا ہو رہی، ٹی وی پہ سیریلوں میں پوجا ہو رہی، اماں لے کے بیٹھے. ہاں بچے کو بول رہے دیکھ دیکھ دیکھ، کارٹونہ دکھا رہے بچے کو. اور حضرت فاطمہ امام حسن حسین کو کھلاتے تھے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کھلاتے تھے. قرآن کو ایسا پلا دیا امام حسین کو کہ جب کربلا میں گردن کٹی، نیزے پہ گردن ہوئی، تو امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. آقا حسین یہ ہے سیدہ کی تربیت. اسی طرح کی تربیت ہمارے گھروں میں ہونا ہے. ہونا کہ نہیں ہونا بھائی؟ سیدہ کی تعلیمات کو ہم عام کرنا کہ نہیں کرنا؟
سیدہ نے پردے کا اہتمام کیا، سیدہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، سیدہ رات بھر کے جاگتی تھی، جب فجر ہو جاتی تھی تو اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ تو راتوں کو اتنی چھوٹی کیوں بنایا ہے؟ فاطمہ ٹھیک سے بھی عبادت نہیں کر سکی۔ اور یہاں ہماری عورتیں تان کے دن کے 12 بجے تک سو نہیں۔ اب ہمارے گھروں میں ناشتہ کب ہو رہا؟ 2 بجے، جبکہ سیدہ فاطمہ، ایک مرتبہ مختصر سناتا ہوں، ایک مرتبہ بخار تھا، سیدہ رات بھر نماز پڑھی، پھر فجر کے پڑھ کے بعد مولا علی جب آئے تو مولا علی نے دیکھا کہ فاطمہ چکی چلا رہی ہیں، تو مولا علی علیہ السلام نے کہا فاطمہ رات بھر تو چکتی رہی، بخار ہے، آرام کر لینا تھا۔ تو کہا میں رات بھر اللہ کی عبادت کر رہی تھی، اب شوہر کا کام کر رہی ہوں۔ سنے ہیں کبھی ایسی باتیں؟ سنائیے اپنی عورتوں کو، بتائیے اسلام کی زندگی کیا ہے۔ اسلام میں ہم یہ سکھ رہے ہیں عیش و عشرت ہونا، کھانا پینا ہونا، دعوتیں ہونا۔ یہاں اتنے لوگوں کو بولے کوئی پرواہ نہیں ہے، سیدہ سے محبت نہیں ہے تو اب کس سے محبت کریں گے؟ کون ایسا معیار ہے محبت کا جس سے اللہ پیار کرے، جس سے رسول اللہ پیار کرے، جس سے ساری کائنات کے اولیاء اللہ پیار کرے، جس سے علماء حق پیار کرے، جس سے غوث و خواجہ پیار کرے؟ وہ ذات فاطمہ الزہرا کی ہے۔ ان کو پیار نہیں کرے تو کوئی ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ ولایت تو ان کی نظر کرم سے ملتی ہے۔ ان کو جو چاہتا ہے وہ اللہ اور رسول کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت پاک ہے 20 تاریخ کو، چونکہ آج 19 ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر جشن ولادت پاک سیدہ کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منعقد کیا۔ آپ تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم ولادت کی خوشی میں تبرکاً لڈو دے رہے ہیں، اور ہمارے بھائی صاحب جو ہے کچھ شیرنی بھی لائے ہیں، آپ جو ہے تبرک لے جائیے اور اپنے گھروں میں بھی سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا کا ولادت کا جشن منائیے، سالگرہ منائیے۔ اپنے 1 سال کے بچے کی تو سالگرہ مناتے ہیں، انہیں کیا دینے والا ہے؟ اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی سالگرہ منا کے، کھیر بنا کے یا کچھ بنا کے گھر میں فاتحہ دلائیں گے تو سرکار کی نظر رحمت پڑ جائے گی، کیونکہ سرکار حضرت فاطمہ سے بہت خوش رہتے۔ اس لیے فرمایا میری جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، میرے جسم کا حصہ ہے فاطمہ۔ فاطمہ جس سے ناراض ہو جائیں گی اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، فاطمہ جس سے خوش ہو جائے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ جسے حضرت فاطمہ کو خوش کرنا ہے تو سرکار سے بھی محبت رکھنا پڑے گا، امام حسن سے مولا علی سے محبت رکھنا پڑے گا، اور امام حسین کو حق پہ سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے ہم اہل سنت جماعت اہل بیت کو بھی چاہنے والے ہیں، صحابہ کا بھی دم بھرنے والے ہیں۔ اس لیے آج سے 8 روزہ جلسہ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کا جلسہ بعد نماز عشاء جامع مسجد عرش محل کشن باغ میں ہے، 9 نمبر، بعد نماز عشاء تشریف لائیے۔ آئندہ اتوار مرکزی جلسے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوگا۔ بہت ساری جو غلط فہمیاں پھیلا کر لوگ تفضیلیت ترافضیت پھیلا رہے ہیں، اس کا رد انشاءاللہ ان جلسوں میں کیا جائے گا، کیونکہ حضرت مولا کائنات خود حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں۔ اس لیے تو بحرالعلوم سرکار نے فرمایا علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، یہ کسی مولویوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہی عقیدے کے پرچار کے لیے 8 روزہ جلسے فضیلت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھا گیا ہے، اور ہمارے پوسٹر آ چکے ہیں۔ آپ حضرات پوسٹر لے جائیے، اپنے اپنے محلے میں اپنی مسجدوں میں لگائیے، اور آج سے جلسوں کا آغاز ہوگا۔ کل پیر کے دن بعد نماز عشاء میرے مکان پر پنچ محلے میں، مکہ مسجد کے بازو پنچ محلے میں میرا مکان ہے، نیو لاڑ بازار جس کو کہتے ہیں، وہاں کل بعد نماز عشاء جلسہ ہوگا۔ مگر ہمارے پاس ذرا دیر سے ہوتا، ہمارے بھائی لوگ جو ہیں ذرا دیر سے آتے ہیں۔ آپ لوگ فوراً عشاء کے بعد آ جائیں گے، 8 بجے تو وہاں کچھ بھی نہیں رہے گا، خاموش بیٹھنا پڑے گا باہر۔ اس لیے کم سے کم آپ لوگ 10 بجے آئیے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے کہنے دیر سے ہوتا، اس لیے کل کا جلسہ وہاں پر ہوگا ہمارے گھر میں۔ خاتون جنت کی برتھ ڈے بھی منائی جائے گی، اور حضرت ابوبکر صدیق کا عرس بھی منایا جائے گا۔
آپ حضرات آج بھی آئیے کشن باغ میں، عرش محل میں، اور اب عرش میں آ کے آپ عرش پہ پہنچ جائیے، عرش محل میں آ جائیے، صدیق اکبر کا ذکر کر کے عرش پہ پہنچ جائیے۔ اس طرح آپ ہمارا ساتھ دیجئے، یہ باتیں لوگوں تک پہنچائیے۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام کریں۔